اثار ہے رمضان میں، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کے بارے میں سوالات جاری و ساری ہیں، مفتی صاحب ہمیں بڑے خوبصورت انداز سے جوابات دے رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد نہیں ہوگی۔ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے عادل حکمران، اور نمبر 2 پہ آتا ہے روزے دار کی دعا۔ جہاں تک، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، غور طلب بات، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، یعنی افطاری کے بعد بھی دعا کر رہا ہے تو وہ بھی رد نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3 پہ مظلوم کی دعا۔ ناظرین، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنے لیے بھی دعا فرمائیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہماری اس کاوش کے لیے جو ہم کر رہے ہیں ٹی وی 99 کی ٹیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا کے دعا مانگنا کیسا ہے؟ دعا بندہ اپنے خالق سے مانگتا ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہر وقت ہر جگہ موجود، اپنی شان کے لائق جیسا اس کو زیب ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی ہر وقت رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حدیث پاک میں واضح الفاظ ملتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہر وقت اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر وقت، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ تو جس جگہ پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، اور پھر دنیا میں سب سے عظیم جگہ وہ جہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ہر وقت رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ بندہ اگر اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر اس کو پکار رہا ہے تو رب اس کے لیے رحمت وہیں بھیج دیتا ہے۔ اور پھر جہاں پر وجہ تخلیق کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، آرام فرما ہو، وہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بکثرت ہوتا ہے، اور جہاں ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کے دریا میں جو کچھ بھی مانگا جائے تو رب تعالیٰ وہاں پہ عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو دعا مانگتے ہیں، وہ دعا کو قبولیت مل جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ؟ جی بالکل، یہ الفاظ موجود ہیں کہ خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو جو بھی پہلی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو کسی عاشق نے کہا کہ جب نظر پڑے تو یہ دعا مانگو، اللہ میں جو بھی مانگوں وہی قبول ہو جائے۔ تو جب بندے نے یہی مانگ لیا کہ میں جو بھی مانگوں قبول ہو جائے، تو جب تک بیٹھ کے مانگتا رہے گا رب سب کچھ عطا کرے گا، کیونکہ ایک نظر پڑ گیا وہ کب پھر جائے، اتنی دیر میں بندہ کیا مانگ سکتا۔ تو یہی مانگ لے کہ مالک میں جو بھی مانگوں مجھے عطا کر دے، تو رب تعالیٰ اس کے صدقے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کو نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ غیر محرم عورت یا مرد کے لیے دعا کا کیا حکم ہے؟ غیر محرم کے لیے دعا کرنا تو شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن دعا کے پس پردہ کچھ اور تعلقات ہوں تو غیر محرم کے لیے شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال اگر ہم سیرت طیبہ سے بھی لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غیر محرم ہے۔ تو اس کا ثبوت تو سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو غیر محرم کے لیے دعا کرنا شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن وہ صرف دعا کی حد تک رہے،
دعا کو آڑ بنا کے اگر کچھ اور رشتہ قائم کیا جا سکے، جس کو آج ہمارے ہاں دوستی یا فرینڈ شپ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر دعا ہی یہ کی جائے کہ جی میری محرم بن جائے، اگر کوئی دعا کرے یا کوئی اور دعا کرے یہ میرا محرم بن جائے، اسے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور قرآن پاک میں تو واضح طور پہ حکم ہے کہ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، تم نکاح ہی ان عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ یہ میرے رب تعالیٰ کا واضح حکم ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اخلاقی دائرہ کار ہے۔ آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا محرم بنانا چاہتے ہیں، تو آپ والدین کے ذریعے، جو آپ کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ذریعے پیغام نکاح بھیجیں، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے۔ اور خود ہمیں سیرت طیبہ سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح آتا ہے، تو وہ جہاں پہ شادی کرنے کا ارادہ ہو، اس کو محرم بنانے کا ارادہ ہو، تو اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے پیغام نکاح بھیجنا، یہ ہمیں شریعت میں اس کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن ہم خود ہی جا کے سارا کچھ نپٹائیں اور بعد میں گھر والوں کو بتائیں، تو پھر نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ اخلاقی طور پہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ماں کی دعا بچے کے لیے؟ ماں کی دعا، ماں کا دل تو ویسے ہی نرم ہے۔ ماں کی دعا اور باپ کی دعا، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعائیں سب سے جلدی قبول ہوتی ہیں نا، ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ الفاظ تو باپ کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ماں کی ہستی بھی ایسی ہستی ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو مالک ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی اولاد، اس کی اولاد کے بارے میں رد نہیں کرتا۔ اور ماں تو ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ماں اگر ناراض پچھلے کمرے میں بیٹھی ہو نا، اور اولاد چپ کے گھر سے باہر نکلنے لگے، ماں سے سلام بھی نہ کرے نا، تو ماں اندر بیٹھی بیٹھی کرے جا پتر خیر نہ جاتے خیر نہ رہا۔ تو ماں اور باپ دنیا میں ایک واحد رشتہ ہے جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، یہ بن مانگے بن کہے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ باپ کی دعا تو بہت جلد قبول ہوتی ہے، لیکن بد دعا بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ماں اور باپ بد دعا جلدی کرتے نہیں ہیں۔ ہاں اولاد اس حد تک ستا دے کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے، تو یقیناً اگر ماں باپ کے ہاتھ ان کے خلاف اٹھ جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو واضح حدیث پاک ملتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان سا ترازو دیا رب کی رضا پہچاننے کے لیے، فرمایا تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے جس کا باپ اس سے راضی ہے نا، اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ جب باپ ناراض ہو جائے یا بد دعا کر دے تو یقیناً اس کا رب بھی ناراض ہے۔ اچھا، یہ مسافر کی دعا کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں غالباً جامع ترمذی میں ملتا ہے کہ جو مسافر کی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس سے دعا کے لیے کہیں، کیونکہ جب بندہ اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مریض سے بھی دعا کے لیے کہنا چاہیے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ ہم تو اس کا پتہ لینے کے لیے گئے ہیں، دعا تو ہمیں اس کے لیے کرنی چاہیے کہ وہ مریض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض بات کرتے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ قطع کلامی کی معافی ہے، میں نا آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسافر جیسے زکوٰۃ کا شکت ہے نا کہ اتنے زیور پہ اتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے، یہ مسافر کیا مسافر ہے؟ جی میرا 2 کلومیٹر سفر ہے اپنے آفس سے، جی اسی طرح آپ احباب بھی نزدیک سے ہی آئے ہیں 2-3 4 کلومیٹر دور سے، اور یہ ہم نے سفر کر کے اپنے گھروں میں واپس انشاءاللہ عزیز جانا ہے، تو یہ سفر بھی کاؤنٹ ہوگا کہ کوئی سفر کی حد مقرر ہے کہ اس مسافر کی دعا قبول ضرور ہوگی؟ مسافر جس کو ہم عمومی طور پہ شرعی مسافر کہتے ہیں نا، عمومی طور پہ شرعی مسافر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ رکھتا ہو،
اس کے اوپر شرعی مسافر کی حد ہو۔ نمبر 2 جو زکوٰۃ کے لیے لیکن حکم ہے، صاحب آج کے دور میں 92 کلومیٹر 1 گھنٹے میں گاڑی کر جاتی ہے، جو اتنی سپیڈ ہے دنیا میں، جی یہ وہ بندہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں اپنے آفس سے بندہ اتنی دیر میں واپس نہیں آتا جتنی دیر سے یہ 92 کلومیٹر کر کے واپس آ جاتا نہیں، وہ تو ایک ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، لیکن جو شرعی احکام شرعی وہ ضابطے وہاں پہ ہی مقرر ہیں۔ ہو چکے ہیں، ہم اسی کے تناظر میں ان کو دیکھیں گے۔ جب ایک شریعت کا دائرہ کار مقرر ہو چکا ہے کہ اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ ہو اور وہاں 15 دن سے کم کا ارادہ ہو، قیام سے کم کا ارادہ ہو، تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ اور یہ جو مسافر کے لیے زکوٰۃ کا آپ نے سوال کیا نا، اس میں وہ طالب علم بھی شامل ہے جو اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں گیا ہو اور وہاں اس کو ضرورت پیش آ جائے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ اور شریعت کا حسن بھی بتاتا ہوں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے شہر میں کروڑوں پتی ہے، مالدار شخص ہے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہے، اللہ نہ کرے اس کے پیسے کھو گئے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ آج کے دور کے مطابق، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ اس کی پاکٹ کٹ گئی ہے، اور اس کے پاس اتنا بھی خرچہ نہیں کہ وہ اپنے گھر واپس جا سکے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ زکوٰۃ لے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں کروڑوں پتی ہے، وہاں سے زکوٰۃ لے کے وہ اپنے گھر میں آ سکتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی تفصیلی پروگرام ہم کر چکے ہیں آلریڈی۔ تو اچھا، بات یہ ہے، دعا پہ ہی واپس آتا ہوں میں۔ ایک ہمسائے کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ ہمسائے کے لیے دعا کرنا دعا سے زیادہ افضل ہے اس کے لیے دوا کرنا۔ ہم دعا تو بہت سارے لوگوں کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن ہم بہت سارے لوگوں کے لیے اذیت بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، مثال کے طور پہ ایک گھر ہمارے گھر سے گزر کے آگے گھر ہے، اور اگر ہمارے گھر کے آگے کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس سے اس کو دشواری ہوتی ہے اور ہم دعائیں اس کے لیے مانگتے رہیں اور اس کو ویسے اذیت دیتے رہیں۔ نمبر 2، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ اپنے کھانے کی خوشبو سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، کچھ پانی کی مقدار بڑھاؤ اور ایک شوربے کی پیالی اپنے ہمسائے کو بھی دو۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، اور دوسری چیز میں یہ فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو۔ دعا تو ہم یہ بھی کہتے ہیں حضور کی ساری امت کی خیر ہو، دعا تو ہم سب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے بھی کرتے ہیں، دوستوں کے لیے بھی کرتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہی عمل سے پڑوسیوں کو اذیت ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی اتنی اونچی آواز سے لگے کہ ہمسائے کے گھر میں مریض پریشان ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنے کا کیسا حکم ہوگا؟ تو ہم دعا کے ساتھ ان کے لیے دوا بھی کریں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ شاگرد کی یعنی اسٹوڈنٹ کی اپنے استاد کے لیے دعا کیا ہے، اور اسی طرح ایک مرید کی اپنے پیر کے لیے؟ بعض اوقات طریقت میں جو اہل تصوف ہیں وہ ذرا بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جو میں نے پڑھا یا ایک نقطہ میں نے سمجھا اپنے بزرگوں سے کہ بعض اوقات روحانیت میں نا 100 منازل ہوتی ہیں، 16ویں منزل ایسی ہوتی ہے جہاں پہ جا کے بندہ صاحب کرامت بن جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور آگے والی منزلیں رک جاتی ہیں، لیکن جو لوگوں کی، مریدوں کی، چاہنے والوں کی، معتقد لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے درجات کو مزید بلند کر دیتی ہیں۔ اسی طرح شاگرد ہے وہ اپنے استاد سے استفادہ کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد علم کے لحاظ سے تو سمندر ہوتا ہے لیکن عمل کے لحاظ سے ناقص ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کے شاگردوں کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں نا، وہ استاد کو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی سکھا دیتے ہیں۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ علامہ صاحب کے جوابات سننے کے بعد مزید کچھ سوال کوئی آپ کے دل میں ہو تو وہ ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آگے سوالات مشکل ہی ہوں۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ اسے اچھی طرح کور کیا جائے۔ اب پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ آخر میں اپنے ثنا خان مہمان سے گزارش کروں گا کہ وہ
گلہ عقیدت کے پھول نشاور کریں حافظ طیب علی قادری صاحب۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم سرور کائنات کی بارگاہ میں گلہ عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔
ہمارے فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. ہم انتظار میں رہیں گے. فی امان اللہ.